جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں آج بات شروع کرنے سے پہلے یہ چند ہمارے ساتھ اس مشکل وقت میں ہیروز نکلے ہیں۔ لیکن جب جنگ ہوتی ہے نا تو تغمے تب ہی دیے جاتے ہیں، جنگوں کے اندر ہیروز نکلتے ہیں۔ مشکل وقت کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کہ کون مشکل وقت کا آپ کا ساتھی ہے۔ آپ کو لوگوں کی نظریے کی سمجھ آ جاتی ہے کہ کون نظریاتی طور پہ آپ کے ساتھ ہے اور کون آپ کے ساتھ فصلی بٹیرے ہیں۔ یہ بڑا ایک اللہ کرم کرتا ہے کہ جب ایک انسان کو، ایک ملک کو، ایک پارٹی کو جب یہ اونچ نیچ سے گزارتا ہے، مشکل وقت سے گزارتا ہے، تو اس میں لوگوں کی پہچان سامنے آ جاتی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں تمہارے ایمان کو بار بار مشکلوں سے آزماؤں گا۔ کیوں اللہ ہمارے ایمان کو آزمانا چاہتا ہے مشکلوں سے؟ کیونکہ وہ جب امتحان آتا ہے، جب مشکل وقت آتا ہے، تو جو ایمان والا آدمی ہے وہ اللہ پہ ایمان رکھ کے مشکل وقت پہ صبر کرتا ہے، کیونکہ قرآن کی آیت ہے ہر مشکل کے بعد میں آسانیاں پیدا کرتا ہوں۔ تو ان میں صبر آ جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، مشکل وقت ہے، میں اسے نکل جاؤں گا۔ وہ پھر ہر قسم کی مشکل برداشت کرتا ہے۔ اور میں فیصل جاوید آپ کو، ابرار آپ کو اور نجم شراز آپ کو خاص طور پہ میں آج آپ کو اسپیشلی خراج تحسین پیش کر رہا ہوں کہ آپ نے آ کے لوگوں کو جس طرح موٹیویٹ کیا، لوگوں کو آپ نے انٹرٹین کیا۔ نجم شراز جس طرح آپ نے رمضان کی افطاریوں کے اوپر نعتیں پڑھی، حمد پڑھی، لوگوں کو بتانے کی کوشش کری کہ ہم انسان اور جانور میں فرق کیا ہے۔ انسان تو دنیا، جانور بھی آ کے دنیا میں وہ بھی کھا پی کے بچہ پیدا کر کے چلا جاتا ہے۔ فیصل، میں یہ آج جو میرے کارکن بیٹھے ہوئے ہیں سامنے اور خاص طور پہ میری خواتین بیٹھی ہیں، میں 2 ویڈیوز دکھانا چاہتا ہوں سب کو، اور وہ میں اس لیے دکھانا چاہتا ہوں کہ مجھے جو اغوا کرنے کی کوشش تھی، اریسٹ کرنے کی کوشش نہیں تھی، غیر قانونی طور پہ انہوں نے پولیس بھیجی مجھے اغوا کرنے کے لیے، کیونکہ میں نے کبھی بھی آج تک 50 سال سے مجھے یہ قوم جانتی ہے، میں نے کبھی کوئی غیر قانونی چیز اس ملک پہ نہیں کی۔ تو جو انہوں نے کوشش کی اور جس طرح لوگ کھڑے ہوئے، میری نوجوان اور میری خواتین، میں صرف 2 ویڈیوز دکھانا چاہتا ہوں اگر یہ تیار ہوں تو۔ پہلے میں دکھانا چاہتا ہوں، سمابیہ یہاں بیٹھی ہوئی ہے، یہ ہماری بڑی جنونی کارکن ہے اور میں اس کے نظریاتی عورت ہے۔ یہ میں نے اس کو 126 دن دھرنے میں بھی دیکھا، بڑی محنت کی۔ تو اس کے اوپر جو انہوں نے واردات کی، یہ ہماری اپنی پولیس بھی اور ہمارے رینجرز نے جو کیا، میں چاہتا ہوں پہلے ساری قوم دیکھیں اور یہ سمابیہ کا، اس کی جو دلیری دیکھیں اس کی، کہ اس ٹائم پہ جب ٹیئر گیسنگ ہو رہی تھی اور جس طرح کی فوج آئی ہوئی تھی ہمیں میرا زمان پاک فتح کرنے۔ تو اگر وہ ویڈیو آپ کی ہے تو سمابیہ والی پلیز وہ ویڈیو چلوائیں۔ فیصل اگر وہ ہے ابھی؟ جی اب تھوڑی دیر میں ہم چلاتے ہیں خان صاحب، ابھی پھر ریڈی کرتے ہیں اس کو۔ اچھا، وہ جب تک ریڈی نہیں ہوتی تو دوسری جو ویڈیو فیضان والی ہے وہ نوجوانوں کے لیے میں دکھانا چاہتا ہوں۔ ہاں جی، وہ ریڈی۔ قوم ہر مشکلوں کا سامنا کر سکتی ہے، اور یہ اب اگر سمابیہ کا دکھائیں۔ جی دکھائیے جی۔
صاحب یہ میں آپ کو جو دکھا رہا ہوں اور سماویہ بھی یہاں پہ پہنچی ہوئی ہیں. میں یہ جو آپ کو یہ سین دکھا رہا ہوں یہ کیا ہے؟ پہلی چیز یہ دیکھیں کہ سماویہ دیکھ رہی ہے، لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آ رہی تھی. پتہ ہے کہ وہاں پولیس کھڑی ہے سامنے، پتہ ہے کہ ٹیئر گیس شیلنگ اور سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ پیلٹ گنز مار رہے تھے. یہ جو بندوق تھی اس میں پیلٹس تھے. وہ دیکھ رہا ہے، دیکھیں اس آدمی کو کہ اس کو شرم نہیں آئی کہ ایک خاتون دیکھ رہا آتے ہوئے، اور وہ کس سے آرڈر لے رہا تھا کہ خاتون کے اوپر اس نے اس کی 2 جگہ سماویہ کے پیلٹ گنز لگیں، اس کی 2 جگہ چھرے آ کے لگے. وہ دیکھیں کہ وہ کیا اس کے پاس ہتھیار تھا، وہ کچھ کیا کر رہی تھی، وہ کوئی خطرہ تھا. وہ سامنے بیٹھ کے اس کو مار رہا ہے پیلٹ گنز. میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اس طرح کے حیوانوں سے ہمارا مقابلہ ہے. کوئی دنیا میں ملک اپنے لوگوں کے اوپر اس طرح سختی نہیں کرتا. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم کوئی مجرم نہیں تھے، کوئی دہشت گرد نہیں ہے. ان کے اوپر اس طرح سیدھی پیلٹ گن چلانا، اور وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سماویہ جو آپ کے سامنے سکرین پہ ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آ رہی ہے، وہ کوئی ہتھیار پکڑ کے نہیں آ رہی، اس کے اوپر مار رہے ہیں. اس طرح کے حیوان تھے یہ. مجھے شرم ان پہ یہ آتی ہے کہ یہ پاکستانی ہے، اور یہ ان کی اوتھ ہوتی ہے کہ آپ کوئی غلط کام نہ کریں، ان لافل چیز نہ کریں. کون آپ دیکھیں فرانس کے اندر آزاد ملک ہے، وہ سامنے ان کو آ کے پیٹرول بمز مار رہے ہیں پولیس کو. وہ پولیس کو اٹیک کر رہے ہیں، پولیس ان کو اٹیک نہیں کر رہی. وہ پیٹرول بم مارتے ہیں. آپ بتائیں کبھی دیکھا کسی کے ہاتھ میں بندوق؟ کسی نے ان کے اوپر کوئی فائرنگ کی ہے آج تک؟ یا ہمارے اوپر حملہ کر رہے ہیں اور بندوقیں لے کے آ گئے ہیں. اور میں سماویہ کا پہلے یہ کہوں کہ اس کی دلیری دیکھیں کہ یہ سارا دیکھ کے یہ مدد کرنے آ رہی تھی. وہاں لوگ ٹیئر گیس کے کئی بے ہوش ہوئے تھے. اور دوسری چیز، وہ جو نوجوان آیا ہمارا عثمان نے جس طرح آیا اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے، یہ بھی جذبہ دیکھیں، یہ کسی اور جماعت میں نہیں آپ کو ملے گا. وہاں تو جلسے کرنے کے لیے قیمے کے نان دینے پڑتے ہیں، اور یہاں آپ دیکھیں کہ وہ دیکھ رہا ہے پولیس کا حملہ ہو رہا ہے اور وہ آ کے سماویہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. میں اس جذبے کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں قومیں ایک ذہن میں ڈال لینا پاکستانیوں، یہ ایڈ لے کے، امداد لے کے، بھیک مانگ کے، لوگوں کے پیر پکڑ کے، سپر پاورز جڑ کے ان کی جنگوں میں شرکت کر کے آج تک کبھی کوئی قوم نہیں بنی. قوم بنتی ہے جذبے سے، قومی غیرت سے. جب وہ قوم فیصلہ کرتی ہے، ایک نظریے پہ کھڑی ہو جاتی ہے، تب قوم اوپر آتی ہے. دنیا میں قومیں تباہ ہو جاتی ہیں لیکن پھر سے کھڑی ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کے اندر ایک کوئی نظریہ ہوتا ہے، کوئی ان میں قومیت ہوتی ہے. جرمنی، جاپان دوسرے جنگ عظیم کے بعد ایک بلڈنگ نہیں کھڑی تھی، 10 سال میں پھر وہ کھڑے ہو گئے، کہاں سے کہاں پہنچ گئے. تو ہمیں دیکھیں کہ ہم 30 سال سے بیکاریوں کی طرح بھیک مانگتے پھر رہے ہیں. کبھی ادھر جاتے ہیں کہ جی میں جی مانگنے نہیں آیا لیکن میں مجبور ہوں. پرائم منسٹر یہ کرتا ہے، مجھے بتائیں وہ قوم کی غیرت کدھر چلی گئی؟ جب ہم بھاگے پھر رہے ہیں، کبھی کسی سے پیسے قوم میں، اور اپنے ساروں نے پیسے باہر رکھے ہوئے ہیں، یہاں سے چوری کر کے ڈالرز باہر لے گئے ہیں، بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں اور وہاں جا کے بھیک مانگ رہے ہیں کہ جی ہمیں پیسے دے دو. وہ لوگ حقارت کی نظر سے ان کو دیکھتی ہیں، اور ان کی وجہ سے ہماری قومی غیرت بھی ختم ہوتی ہے. ہم اس لیے جو ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں، اس میں اس طرح کی خاتون ہے سماویہ کی طرح، وہ ذیشان کی طرح نوجوان ہیں. ان کے اوپر، اس نظریے کے اوپر قوم کھڑی ہوگی، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، یہ میرا ایمان ہے کہ یہ آپ دیکھیں گے یہی پاکستان ایک دن انشاءاللہ دوسروں کی امداد کیا کرے گا بجائے دوسروں سے پیسے مانگنے کے لیے. ایک منٹ فیصل بس روکتے. جب تک آپ سماویہ کی ڈھونڈ رہے ہیں، میں یہ صرف آپ کو یہ کیوں دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ نوجوان ہے، یہ ہماری پارٹی کا بھی حصہ نہیں ہے، یہ کارکن بھی نہیں ہے، لیکن یہ سب آئے یہاں ایک مقصد کے لیے کہ یہ جو ہو رہا ہے پاکستان میں ظلم اور ناانصافی، اور یہ اس کے سامنے کھڑا ہوا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں آج بات شروع کرنے سے پہلے
یہ چند ہمارے ساتھ اس مشکل وقت میں ہیروز نکلے ہیں. لیکن جب جنگ ہوتی ہے نا تو تغمے تب ہی دیے جاتے ہیں. جنگوں کے اندر ہیروز نکلتے ہیں. مشکل وقت کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کہ کون مشکل وقت کا آپ کا ساتھی ہے. آپ کو لوگوں کی نظریے کی سمجھ آ جاتی ہے کہ کون نظریاتی طور پہ آپ کے ساتھ ہے اور کون آپ کے ساتھ فصلی بٹیرے ہیں. یہ بڑا ایک اللہ کرم کرتا ہے کہ جب ایک انسان کو، ایک ملک کو، ایک پارٹی کو جب یہ اونچ نیچ سے گزارتا ہے، مشکل وقت سے گزارتا ہے، تو اس میں لوگوں کی پہچان سامنے آ جاتی ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں تمہارے ایمان کو بار بار مشکلوں سے آزماؤں گا. کیوں اللہ ہمارے ایمان کو آزمانا چاہتا ہے مشکلوں سے؟ کیونکہ وہ جب امتحان آتا ہے، جب مشکل وقت آتا ہے، تو جو ایمان والا آدمی ہے وہ اللہ پہ ایمان رکھ کے مشکل وقت پہ صبر کرتا ہے. کیونکہ قرآن کی آیت ہے ہر مشکل کے بعد میں آسانیاں پیدا کرتا ہوں. تو ان میں صبر آ جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، مشکل وقت ہے، میں اس سے نکل جاؤں گا. وہ پھر ہر قسم کی مشکل برداشت کرتا ہے. سر میں فیصل جاوید آپ کو، ابرار آپ کو اور نجم شراز آپ کو خاص طور پہ میں آج آپ کو اسپیشلی خراج تحسین پیش کر رہا ہوں کہ آپ نے آ کے لوگوں کو جس طرح موٹیویٹ کیا، لوگوں کو آپ نے انٹرٹین کیا. نجم شراز جس طرح آپ نے رمضان کی افطاریوں کے اوپر نعتیں پڑھی، حمد پڑھی، لوگوں کو بتانے کی کوشش کری کہ ہم انسان اور جانور میں فرق کیا ہے. انسان تو دنیا، جانور تو دنیا، جانور بھی آ کے دنیا میں وہ بھی کھا پی کے بچہ پیدا کر کے چلا جاتا ہے. فیصل، میں یہ آج جو میرے کارکن بیٹھے ہوئے ہیں سامنے اور خاص طور پہ میری خواتین بیٹھی ہیں، میں 2 ویڈیوز دکھانا چاہتا ہوں سب کو. اور وہ میں اس لیے دکھانا چاہتا ہوں کہ مجھے جو اغوا کرنے کی کوشش تھی، اریسٹ کرنے کی کوشش نہیں تھی، غیر قانونی طور پہ انہوں نے پولیس بھیجی مجھے اغوا کرنے کے لیے. کیونکہ میں نے کبھی بھی، آج تک 50 سال سے مجھے یہ قوم جانتی ہے، میں نے کبھی کوئی غیر قانونی چیز اس ملک پہ نہیں کی. تو جو انہوں نے کوشش کی اور جس طرح لوگ کھڑے ہوئے، میری نوجوان اور میری خواتین، میں صرف 2 ویڈیوز دکھانا چاہتا ہوں اگر یہ تیار ہوں. تو پہلے میں دکھانا چاہتا ہوں، سمابیہ یہاں بیٹھی ہوئی ہے، یہ ہماری بڑی جنونی کارکن ہے اور میں اس کے نظریاتی عورت ہے. یہ میں نے اس کو 126 دن دھرنے میں بھی دیکھا، بڑی محنت کی. تو اس کے اوپر جو انہوں نے واردات کی، یہ ہماری اپنی پولیس بھی اور ہمارے رینجرز نے جو کیا، میں چاہتا ہوں پہلے ساری قوم دیکھیں اور یہ سمابیہ کا، اس کی جو دلیری دیکھیں اس کی، کہ اس ٹائم پہ جب ٹیئر گیسنگ ہو رہی تھی اور جس طرح کی فوج آئی ہوئی تھی ہمیں میرا زمان پاک فتح کرنے. تو اگر وہ ویڈیو آپ کی ہے تو سمابیہ والی پلیز وہ ویڈیو چلوائیں. فیصل اگر وہ ہے ابھی. جی اب تھوڑی دیر میں ہم چلاتے ہیں خان صاحب، ابھی پھر ریڈی کرتے ہیں اس کو. اچھا، وہ جب تک ریڈی نہیں ہوتی تو دوسری جو ویڈیو فیضان والی ہے وہ جی، نوجوانوں کے لیے میں دکھانا چاہتا ہوں. ہاں جی وہ ریڈی. قوم ہر مشکلوں کا سامنا کر سکتی ہے اور یہ اب اگر سمابیہ کا دکھائیں. جی دکھائیے جی. اچھا، یہ میں آپ کو جو دکھا رہا ہوں، سماویہ بھی یہاں پہ پہنچی ہوئی ہیں.
میں یہ جو آپ کو یہ سین دکھا رہا ہوں یہ کیا ہے؟ پہلی چیز یہ دیکھیں کہ سمابیا دیکھ رہی ہے، لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آ رہی تھی. پتہ ہے کہ وہاں پولیس کھڑی ہے سامنے، پتہ ہے کہ ٹیئر گیس شیلنگ اور سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ پیلٹ گنز مار رہے تھے. یہ جو بندوق تھی اس میں پیلٹس تھے. وہ دیکھ رہا ہے، دیکھیں اس آدمی کو کہ اس کو شرم نہیں آئی کہ خاتون دیکھ رہا آتے ہوئے، اور وہ کس سے آرڈر لے رہا تھا کہ خاتون کے اوپر اس نے اس کی 2 جگہ سمابیا کے پیلٹ گنز لگیں، اس کی 2 جگہ چھرے آ کے لگے. وہ دیکھیں کہ وہ کیا اس کے پاس ہتھیار تھا، وہ کچھ کیا کر رہی تھی، وہ کوئی خطرہ تھا. وہ سامنے بیٹھ کے اس کو مار رہا ہے پیلٹ گنز. میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اس طرح کے حیوانوں سے ہمارا مقابلہ ہے. کوئی دنیا میں ملک اپنے لوگوں کے اوپر اس طرح سختی نہیں کرتا. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم کوئی مجرم نہیں تھے، کوئی دہشت گرد نہیں ہے. ان کے اوپر اس طرح سیدھی پیلٹ گن چلانا، اور وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سمابیا جو آپ کے سامنے سکرین پہ ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آ رہی ہے، وہ کوئی ہتھیار پکڑ کے نہیں آ رہی، اس کے اوپر مارے. اس طرح کے حیوان تھے یہ. مجھے شرم ان پہ یہ آتی ہے کہ یہ پاکستانی ہے، اور یہ ان کی اوتھ ہوتی ہے کہ آپ کوئی غلط کام نہ کریں، ان لافل چیز نہ کریں. کون آپ دیکھیں فرانس کے اندر آزاد ملک ہے، وہ سامنے ان کو آ کے پیٹرول بمز مار رہے ہیں پولیس کو. وہ پولیس کو اٹیک کر رہے ہیں، پولیس ان کو اٹیک نہیں کر رہی. وہ پیٹرول بم مارتے ہیں. آپ بتائیں کبھی دیکھا کسی کے ہاتھ میں بندوق؟ کسی نے ان کے اوپر کوئی فائرنگ کی ہے آج تک؟ یا ہمارے اوپر حملہ کر رہے ہیں اور بندوقیں لے کے آ گئے ہیں. اور میں سمابیا کا پہلے یہ کہوں کہ اس کی دلیری دیکھیں کہ یہ سارا دیکھ کے یہ مدد کرنے آ رہی تھی. وہاں لوگ ٹیئر گیس کے کوئی بے ہوش ہوئے تھے. اور دوسری چیز، وہ جو نوجوان آیا ہمارا عثمان نے جس طرح آیا اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے، یہ بھی جذبہ دیکھیں، یہ کسی اور جماعت میں نہیں آپ کو ملے گا. وہاں تو جلسے کرنے کے لیے قیمے کے نان دینے پڑتے ہیں، اور یہاں آپ دیکھیں کہ وہ دیکھ رہا ہے پولیس کا حملہ ہو رہا ہے اور وہ آ کے سمابیا کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. میں اس جذبے کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں قومیں ایک ذہن میں ڈال لینا پاکستانیوں، یہ ایڈ لے کے، امداد لے کے، بھیک مانگ کے، لوگوں کے پیر پکڑ کے، سپر پاورز جڑ کے، ان کی جنگوں میں شرکت کر کے آج تک کبھی کوئی قوم نہیں بنی. قوم بنتی ہے جذبے سے، قومی غیرت سے. جب وہ قوم فیصلہ کرتی ہے، ایک نظریے پہ کھڑی ہو جاتی ہے، تب قوم اوپر آتی ہے. دنیا میں قومیں تباہ ہو جاتی ہیں لیکن پھر سے کھڑی ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کے اندر ایک کوئی نظریہ ہوتا ہے، کوئی ان میں قومیت ہوتی ہے. جرمنی، جاپان دوسرے جنگ عظیم کے بعد ایک بلڈنگ نہیں کھڑی تھی، 10 سال میں پھر وہ کھڑے ہو گئے. کہاں سے کہاں پہنچ گئے. تو ہمیں دیکھیں کہ ہم 30 سال سے بیکاریوں کی طرح بھیک مانگتے پھر رہے ہیں. کبھی ادھر جاتے ہیں کیونکہ جی میں جی مانگنے نہیں آیا لیکن میں مجبور ہوں. پرائم منسٹر یہ کرتا ہے، مجھے بتائیں وہ قوم کی غیرت کدھر چلی گئی؟ جب ہم بھاگے پھر رہے ہیں، کبھی کسی سے پیسے، قوم اور اپنے ساروں نے پیسے باہر رکھے ہوئے ہیں، یہاں سے چوری کر کے ڈالرز باہر لے گئے ہیں، بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں اور وہاں جا کے بھیک مانگ رہے ہیں کہ جی ہمیں پیسے دے دو. وہ لوگ حقارت کی نظر سے ان کو دیکھتی ہیں اور ان کی وجہ سے ہماری قومی غیرت بھی ختم ہوتی ہے. ہم اس لیے جو ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں، اس میں اس طرح کی خاتون ہے سمابیا کی طرح، وہ ذیشان کی طرح نوجوان ہیں. ان کے اوپر، اس نظریے کے اوپر قوم کھڑی ہوگی اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، یہ میرا ایمان ہے کہ یہ آپ دیکھیں گے یہی پاکستان ایک دن انشاءاللہ دوسروں کی امداد کیا کرے گا بجائے دوسروں سے پیسے مانگنے کے لیے. ایک منٹ فیصل بس روکتے. جب تک آپ سمابیا کی ڈھونڈ رہے ہیں، میں یہ صرف آپ کو یہ کیوں دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ نوجوان ہے، یہ ہماری پارٹی کا بھی حصہ نہیں ہے، یہ کارکن بھی نہیں ہے، لیکن یہ سب آئے یہاں ایک مقصد کے لیے کہ یہ جو ہو رہا ہے پاکستان میں ظلم اور ناانصافی، اور یہ اس کے سامنے کھڑا ہوا.